اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے کہ اسلام جو ہے یہ 26واں پلیگ یعنی طاعون ہے. کہ آسما جہانگیر نے اس وقت کھڑے ہو کر عدالت کے سامنے کہا کہ اس جج صاحب کو کسی مسجد کا امام ہونا چاہیے. 94% جو کیسز ہیں وہ بلاسفیمیس انٹریپمنٹ کے ہیں. اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ بلاسفیمی نہیں ہوئی. 27 جو لوگ پکڑے گئے ہیں وہ فزیکل بلاسفیمی میں انوالو ہیں. یعنی 70 کیسز تو قرآن بورڈ نے سفارش کر کے پکڑے تھے. اس نے خود کانٹینٹ کریٹ بھی کیا اور خود گروپ بنایا بھی. نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، آج سے کوئی 7-8 سال قبل 2 مختلف قسم کی ویب سائٹ کا بہت شورا ہوا تھا. ایک موچی اور ایک بھینسا. موچی ویب سائٹ جو تھی وہ اکثر اس کے اندر کنٹریبیوٹرز تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے. یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں. جبکہ بھینسا میں وہ ساتھ ساتھ بلاسفیمی بھی کرتے تھے. اس دوران کچھ لوگوں کو حکومت نے گرفتار کر لیا اور اس دوران میں نے ایک پروگرام کیا جس میں ایک صاحب کے فرسٹ کزن جو تھے انہوں نے باقاعدہ گواہی دی پروگرام کے اندر آ کے کہ یہ دونوں ویب سائٹس جو ہیں وہ ایک ہی شخص چلاتا ہے. اور یہ باقاعدہ ان کے جو دونوں کے باقاعدہ جو پاسورڈز تھے وہ بھی انہوں نے برآمد کر لیے اور یہ چیز پایا ثبوت پر پہنچی. اس وقت جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو تھے انہوں نے ان کے بارے میں فیصلہ کیا. جس وقت پاکستان کے سارے لبرلز جو تھے وہ چیخم تھاڑ مچانے لگے. بلکہ آسما جہانگیر نے اس وقت کھڑے ہو کر عدالت کے سامنے کہا کہ اس جج صاحب کو کسی مسجد کا امام ہونا چاہیے. لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ آسما جہانگیر کے ذریعے وہ ایک ابھی آپ یہ ویڈیو کلپ سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ محترمہ کلثوم نواز نے ان چاروں کے چاروں لوگوں کو وہاں سے رہا کروا دیا. یہ آسما جہانگیر جو ہیں انہوں نے بیگم کلثوم نواز کے ذریعے ان 6 بلاگرز کو ریلیز کروایا اور جب تک وہ رہا نہیں ہوئے نواز شریف صاحب پر جو دباؤ تھا وہ کم نہیں کیا. اس وقت سے لے کے آج تک انٹرنیٹ ایک ایسا ذریعہ ہے جس کے اندر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقدسات کی توہین جو ہے ایک روٹین کا فیچر بنی ہوئی ہے. اس وقت تو یہ بہت بڑا ایشو بھی تھا اس لیے کہ اس وقت جو تھے یہ بالکل نیا تھا اور لوگوں کو جسے کہتے ہیں ڈی سینسٹائزیشن نہیں ہوئی تھی. لوگ سمجھتے تھے بہت خوفناک چیز ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ڈی سینسٹائزیشن ہوتی چلے گی. یہی وجہ ہے کہ اس پروگرام کے بعد اور ایک دوسرے پروگرام کے بعد پوری دنیا کے اندر میرا ایک قسم کا مقاطعہ شروع ہو گیا. دوسرا پروگرام تھا وہ میں نے کیا تھا قادیانیوں کے اس ترمیم کے اوپر. یعنی میں نے 7 اکتوبر کو جو ترمیم ہوتی میں نے وہ دن ٹی وی پہ بنایا تھا اور اس کے اندر میں بتایا تھا کہ سیکنڈ امینڈمنٹ میں کیسے ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ اس سارے ایشو کے اوپر باقاعدہ پیمرا میں باقاعدہ رپورٹ ہوئی. پیمرا میں پیش ہوا جہاں بہت بڑی تعداد وکلاء کی جو تھی وہ پیش ہوئی اور مہدی حسن مرحوم صاحب نے اسے سننے سے انکار کر دیا. لیکن اگرچہ کہ میں سیکنڈ امینڈمنٹ کے بارے میں بات کر رہا تھا لیکن اس کی وجہ سے میرے خلاف پوری دنیا کے اندر ایک ہنگامہ مچا دیا گیا. میری ایک ویڈیو کو کاٹ کے کہ میں تو قادیانیوں کا قتل کا فتویٰ دیتا ہوں، حالانکہ وہ میں نے ایک پرانا جو تھا اس کے بارے میں کہا تھا اور میں نے کہا تھا اس وقت قادیانی جو ہیں چونکہ یہ ایک قادیانی گھرانے کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور ان کو کسی طور پر بھی قتل نہیں کیا جا سکتا. وہ جب ایک کنورٹر ہوتا ہے اس کے بارے میں مرتد کے بارے میں ہوتا ہے. اس کو لے کے باقاعدہ میں ناروے جا رہا تھا تو یہ تمام کے تمام لوگ جو تھے جنہوں نے میرے خلاف جلوس نکالا جن میں سے ایک وہ خاتون بھی شامل تھی کہ جس نے اسلام کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے کہ اسلام جو ہے یہ 26واں پلیگ یعنی طاعون ہے. تو یہ سارے کے سارے متحد ہو گئے. آج تقریباً 35 سے زیادہ ممالک ہیں جن میں مجھے داخل نہیں ہونے دیا جاتا، مجھے ویزا نہیں دیا جاتا. یہاں تک کہ امریکہ میں میری بیوی جو تھی وہ 2018 میں جا رہی تھی اپنی بھانجی کی شادی میں تو اسے بھی جہاز سے اتار دیا گیا. یہ وہ ساری بیک گراؤنڈ ہے جس کے اندر یہ سارے کا سارا گروپ اور گروہ ساتھ ملے ہوئے. ان میں بے شمار ایسے لوگ تھے کہ جن کی تصویریں جو تھیں وہ مشہور طارق فتح کے ساتھ جو تھیں وہ آئیں سامنے. لیکن اس کے بعد وہ جو پاکستان دشمن اور اسلام دشمن اب تو وہ مر گیا بیچارہ.
لیکن اس سارے سینیریو کے اندر چیزیں پھیلتی چلی گئیں. گزشتہ تقریباً 1-2 سال کے اندر ان بلاسفیمی کیسز کے اندر اتنا اضافہ ہوا کہ ایف آئی اے نے باقاعدہ بلاسفیمی کا ایک سیل بنایا اور اس سیل کے اندر ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی گئی. اب اس سیل کے بعد انہوں نے اس کے لیے ایک جب کیسز چلنے شروع ہوئے, عدالتوں کے اندر پہنچنے شروع ہوئے, تو پھر اس کے اوپر ایک راستہ اختیار کیا گیا جس راستے کو وہ کہتے ہیں کہ ان کی ایک انکوائری کرا لی جائے اور پھر ایک بہت ہنی ٹریپ کا نام اور باقی چیزیں. ان ساری چیزوں سے بالکل بالا تر ہم اس بیسیکلی کیس کے ایسنس پہ گفتگو کریں گے. یہ کیس ہے کیا, کیونکہ کوئی کیس ایسا نہیں ہے پاکستان کے اندر, خواہ وہ بلاسفیمی والا ہو یا وہ دوسرا, جس میں ہنی ٹریپ شامل نہیں ہوتے. کوئی کیس ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو قتل نہیں کروایا جاتا. وہ عام قتل کا کیس ہو, خواہ وہ چھوٹی موٹی لڑائی ہو, خواہ وہ بہت بڑی لڑائی ہو, خواہ وہ سیاسی انتشار ہو, لیکن اس کو مخصوص کر کے اب ایک خاص سطح پر اس کے اوپر پاکستان کی جو اسلام آباد کی عدالت ہے اس کے اندر ایک پروسیڈنگ چل رہی ہے, اور جو پروسیڈنگ وہ ہیں کہ جو پاکستان میں عام آدمی بھی دیکھ رہا ہے. میرے پاس اس وقت موجود ہیں اسی پروسیڈنگز کے اندر بہت جس کے اندر جاں فشانی سے کام کرنے والے سردار اعجاز خان صاحب کی عدالت کے اندر پیش ہونے والے علی چنگیزی سندھی صاحب. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سندھی صاحب, یہ جو صورتحال ہے آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسز چل رہے تھے عدالتوں کے اندر سب کچھ. اب تو ایک صاحب باہر سے ہیں, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے اس کے اوپر خاص طور پہ کوئی ہر 3-4 دن بعد ایک ویڈیو بناتے ہیں, اور دوسرے جو ہیں اور بھی ایک اسپیسز کے اندر بھی کام کرتے ہیں. لیکن جب یہ کیسز چل رہے تھے, ان کیسز کو ہائی کورٹ پہ اکٹھا کر کے لانے کی صورتحال کیسے بنی؟ مطلب عام دنیا جہان میں کیسز ہوتے ہیں, 9 مئی کے کیسز ہیں, کبھی اکٹھے ہوئے ہیں آج تک, ٹھیک 26 کو بے شمار کیسز, تو یہ کیسے اکٹھے ہو؟ نارکوٹکس کے کیسز ہیں, نارکوٹکس کے جس میں کیسز پولیس شاپر بدلتی نہیں ہے, ہمیشہ ایف آئی آر کے اندر آپ کو یا نیلا شاپر ملے گا یا کالا ملے گا. وہ بھی تو پبلک امپورٹنس کا, پبلک انٹرسٹ کا میٹر ہے نا. نہیں, اس میں نہیں بدلتے. ہاں, نشیوں کے کیس نہیں بدلتے. یہ کیوں بدلتے؟ سر سب سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں پٹیشن چل رہی ہے وہ پٹیشن ہے کیا. ہمارے اوپر الزامات ہیں کہ ہم نے ایک بلاسفیمی گینگ کے طور پہ ہم کام کر رہے ہیں, اور ہم نے خواتین رکھی ہوئی ہیں, توبہ نعوذ باللہ, اور وہ خواتین لوگوں کو بلاسفیمیس انٹریپمنٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اسپیشل برانچ نے ایک رپورٹ مرتب کی, ایک اس کا انگلش ورژن تھا, ایک اردو ورژن تھا. انگلش ورژن کے اندر جو اسکیم آف ٹریپمنٹ ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ ایک گروپ بنایا جاتا ہے, گروپ میں کنٹروورشل آبجیکشنیبل کانٹینٹ بھیجا جاتا ہے, پھر وہ اسکرین شاٹ لے کے واٹس ایپ گروپ, جی واٹس ایپ گروپ, اور وہ اسکرین شاٹ لے کے واپس بھجوایا جاتا ہے. جب واپس بھجوایا جاتا ہے تو اس کے اوپر مقدمے کا اندراج ہو جاتا ہے. یہ انگلش کی سٹوری ہے. اب اسکیم آف انٹریپمنٹ جو اردو کی سٹوری ہے وہ ٹوٹلی اس سے ڈیفرنٹ ہے. اس میں یہ ہے کہ کمنٹس بھیجے جاتے ہیں, کمنٹس کیے جاتے ہیں جو کنٹروورشل پوسٹ ہوتی ہے, اور وہ کمنٹس کی بنیاد کے اوپر سیٹلمنٹ کی بات کی جاتی ہے. اگر سیٹلمنٹ نہیں ہوتی تو اس کے بعد مقدمے کا اندراج کیا جاتا ہے. مطلب میں یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کو, جو میں نے ایک دو چیزیں کہ کسی کو ایک غلط تصویر بھیج جاتی ہے, جی تو وہ کہتا ہے کہ یہ کدھر سے آگے تصویر, تو کہتے مجھے تم اس کا اسکرین شاٹ بھیجو. میں اس کا بالکل اس پہ بات کرتا ہوں. یہ سر رپورٹ ہے اسپیشل برانچ کی. اچھا, ہم نے پٹیشن فائل کی. مجھے بتائیے کہ کیا اسپیشل برانچ کی رپورٹ پاکستان کے کسی مقدمے کے اندر ایڈمیزیبل ہے؟ سر بالکل ایڈمیزیبل نہیں ہے, اور اس کی ایڈمیزیبلٹی کو خود ڈی آئی جی نے وہ اس کو ڈس آن کیا ہے. اچھا, جو فیصل علی راجہ صاحب تھے ڈی آئی جی اسپیشل برانچ, ان کو لاہور ہائی کورٹ میں چودھری عبدالعزیز صاحب, جو کہ ان کے خلاف بھی کمپین چلائی گئی, انہوں نے ڈی آئی جی فیصل علی راجہ صاحب کو بلایا اور انہوں نے پوچھا کہ یہ جو آپ نے اتنی رپورٹ جاری کر دی ہے, اس کے کانٹینٹس کو آپ نے ویریفائی کیا ہے, یہ اتھینٹک ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر آپ مجھے گائیڈ کریں. ان کے سر کمنٹس موجود ہیں لاہور ہائی کورٹ میں. انہوں نے کہا جی ہم نے, یہ ایک سورس رپورٹ تھی, ہم نے اس رپورٹ کے کانٹینٹس کو نہ ویریفائی کیا ہے, نہ اس کی اتھینٹسٹی کے اوپر کوئی ہم نے پروب کانڈکٹ کی, اور کورٹ آف لاء پیش ہو گئی. جی بالکل. اور اسپیشل برانچ کا ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ آئی جی کو رپورٹ کرتے ہیں یا سی ایم کو کرتے ہیں, اور اس کی رپورٹ کی حیثیت ایک پیپر سے زیادہ نہیں ہوتی. میں چل رہا ہوں, ہمیں روز بھیجتی تھے رپورٹیں, فورٹ نائٹلی اور ڈیلی جو تھے, اس میں یہ ہوتا تھا کہ مطلب لاہور میں بھیجی ہے نا, تو لاہور میں لکھا ہوگا کہ آج اپنا اشرے میں, اپنا ماڈل ٹاؤن میں, داتا صاحب کے پاس جلوس نکلنے کی توقع ہے. ہاں جی. اور
अगर आप स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट देती है कि फलां जगह धमाका हो, अगर वो नहीं होता तो फिर रिस्पॉन्सिबल तो स्पेशल ब्रांच है कि धमाका क्यों नहीं क्यों होया। नहीं है तो मैं नहीं बगैर कोई रिपोर्ट कोई ऑथेंटिक नहीं होती, है ही नहीं, है ही नहीं। बल्कि होता यह है कि इन्फॉर्मेशन होती है सर। स्पेशल ब्रांच में वो लोग पोस्ट होते हैं कि जिनको ज़्यादा SHO वगैरह नहीं लगते, वो सारे दिल के बहुत जले होते हैं और वो कहते हैं कि ये SHO जो है ना, इसके खिलाफ मैं रिपोर्ट बनाता हूँ ताकि मेरी पोस्टिंग वहाँ हो जाए। अक्सर ऐसा होता है। अब ये उसके बाद से DIG ने इस रिपोर्ट को डिसऑन कर दिया और इसमें इतनी मटीरियल और कॉन्ट्रडिक्टरी चीज़ें हैं कि इसको मसलन कोर्ट का हिस्सा भी नहीं बनाया जा सकता, जो सफ़ा मिसल का। उसके बाद NCHR की रिपोर्ट आती है, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन, जी ये मेरे पास रिपोर्ट पड़ी हुई है। अच्छा, ये रिपोर्ट आती है, इसमें हमें कहा जाता है कि 94% जो केसेस हैं, पेज नंबर 14 के ऊपर 94% जो केसेस हैं वो ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट के हैं। अच्छा, ठीक है, ये उन्होंने अपने तौर पे बता दिया, ये उन्होंने अपने तौर पे बताई। अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ। अब इस रिपोर्ट के अंदर जो इंटरव्यूज लगाए गए हैं सर, वो 5 इंटरव्यूज लगाए गए हैं जो कैदी हैं मुख्तलिफ जेलों में, और उनके इंटरव्यूज लगाए गए हैं कि आपको किस तरह पता चला या क्या आपके साथ हुआ। पेज नंबर 9 के ऊपर, 11 के ऊपर, 13 के ऊपर, 17 और 19 के ऊपर उन कैदियों के, उन मुबैना ब्लास्फेमस के इंटरव्यूज मौजूद अच्छा हैं। अच्छा, ये ठीक है। और मजे की बात यह है कि उन इंटरव्यूज के अंदर एक एविडेंस भी साबित नहीं किया गया और ना ही उनका एलिगेशन है कि हमारे साथ किसी किस्म की ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट हुई है। हाँ, वो ये जरूर इकरार कर रहे हैं कि हमें कोई लड़की थी, उस लड़की ने हमारे साथ रिलेशन डेवलप किया और हमने उसको अपने सेक्सुअल पार्ट्स की तस्वीरें भेजी और रेसिप्रोकली उस लड़की ने अपनी भी तो ये सेक्सुअल तो मैं पार्ट्स जब की जेल तस्वीरें में था, भेजी। मैं जब थाने में FIA के थाने में था, मेरे साथ जो लोग थे 20-21, उनमें से कुछ कम से कम 15 इसी के केस में पकड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसे। हाँ। और NCHR की रिपोर्ट में भी ये जो इंटरव्यूज लगाए गए हैं उनसे तो इस्टेब्लिश होता ही नहीं है कि ये कोई हनी ट्रैप हुआ है, ये ब्लास्फेमियस इंट्रैपमेंट हुई है, और एक्सटॉर्शन का भी उन्होंने इल्ज़ाम नहीं लगाया जो 5 इंटरव्यूज लगाए गए हैं। और 5 इंटरव्यूज भी पिक एंड चूज की बुनियाद पे लगाए गए हैं। कम से कम किसी से पूछ लेते, वो इंटरव्यूज लगाते जिसमें कोई इल्जामात तो सही होते, किसी किस्म का कोई इल्जाम मेरे साथ जेल में थे ना, मैंने पता है ना, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो कहते थे कि हमसे हो गया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही हैं, जो पिटिशनर के वकला साहिबान हैं, वो इस बात से इनकारी नहीं है कि ब्लास्फेमी नहीं हुई। वेरी इंपॉर्टेंट सर। अच्छा, ठीक। इस बात से इनकारी नहीं है कि ब्लास्फेमी नहीं हुई। इस बात से इनकारी नहीं है कि FIA ने जो सीज़ किए हैं मोबाइल फ़ोन्स वो मुबैना गुस्ताखों के नहीं है। इस बात से इनकारी नहीं है। इस बात से भी इनकारी नहीं है कि जो मुबैना गुस्ताखों से FIA ने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स रिकवर किए हैं वो भी मुबैना गुस्ताखों के लिए, इस बात से भी इनकारी नहीं है। यही मसला है कि पाकिस्तान, ये मेरे सामने ये नाज़िर हुए FIRs की कॉपीज पड़ी हुई हैं कि मैं तस्वीरें दिखा नहीं सकता हूँ, इतनी तकलीफदेह तस्वीरें हैं जो ब्लास्फेमी की हुई हैं, और जो फेसबुक अकाउंट्स, बाकी अकाउंट्स हैं। अच्छा जी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो प्ली ली जा रही है वो है पाकिस्तान क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के नकाइस के ऊपर। अच्छा, कि ये सिस्टम गंदा हो चुका है, सिस्टम के अंदर वो तो नुक्स पूरा मौजूद दुनिया है। में हर भाई आपके पास अगर आप किसी की फोरेंसिक से आप इत्तेफाक नहीं कर रहे तो आपके पास राइट है कि आप दूसरी एप्लीकेशन दे दें PK रूल्स के मुताबिक। आपने आज तक वो एप्लीकेशन नहीं दी कि हमारा दोबारा फोरेंसिक करवाया जाए, दोबारा उसमें DNA रिपोर्ट का और चेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशन की एप्लीकेशन ज़्यादा नहीं गई। उसके बाद सर बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी ट्रायल चल रहा होता है 265 के CRPC, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर आपके पास क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है तो आप किसी भी टाइम एक्विटल की एप्लीकेशन जज को दे सकते हैं। जी, मैंने दी हुई है। जी। हाँ। और उस बुनियाद के ऊपर जज आपको एक्विट कर सकता है अगर आप वो जो सबूत हैं वो ठीक हैं। तो इन मुबैना ब्लास्फेमर्स की के वकला साहिबान ने बहुत सारी एप्लीकेशंस दी 265K की कि मुबैना जो गुस्ताख हैं, ब्लास्फेमर्स हैं, इनके ऊपर ट्रैपमेंट के हैं, ब्लास्फेमी साबित नहीं होता इनका। ठीक है, इन साबित नहीं होता। अदालत ने जब प्रूफ मांगा, प्रूफ इनके पास कुछ नहीं था। क्यों? क्योंकि FIA की टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट्स इन्हीं के मोबाइल फ़ोन्स की, इन्हीं के सोशल मीडिया अकाउंट्स की सर 80-80 पेजेस, 100-100 पेजेस, 200-200 पेजेस। इधर तो वन टाइम इंट्रैपमेंट एस्टेब्लिश ही नहीं होती। इंट्रैपमेंट तो ये है ना, मैंने आपको मैसेज पुराना जो 2-2 साल का वो निकाल लेते हैं। जी, मेरे सामने रिपोर्ट मौजूद है, आप इसको देखिएगा। ये सर देखिएगा, 4 साल, 1 साल, 2 साल, 4 साल, ये करते चले आ रहे जी 5 महीने, 2 साल, 3 साल, 1 साल, और ये सारा इनका साथ व्हाट्सएप है और ये लोग कंटेंट क्रिएटर हैं। उसके बाद मेरे सामने FIA की रिपोर्ट मौजूद है कि ये FIA ने अक्यूज्ड और खुद तस्वीरें बनाते थे और उसको गंदी तस्वीरों के ऊपर लिखते थे सारा कुछ करके। सर ये लिखना एक और बात है। 27 जो लोग पकड़े गए हैं वो फिजिकल ब्लास्फेमी में इन्वॉल्व हैं।
اچھا گفتگو فزیکل بلاسفیمی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی قرآن پاک ہے یا اور کوئی اس کے اوپر وہ غلاظت پھینکنا، اس کے اوپر غلاظت جو پھینکتے میں نے ہیں، ایف آئی اے کے دفتر میں دیکھے ہیں وہ جی وہ قرآن پاک پڑھے ہوئے دیکھے ہیں، قرآن پاک آج تک ادھر پڑے ہیں. ہاں جی پڑھے ہوئے. اس کے لیے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیا قرآن اس کو کے اوپر تو دفنانا نہیں انہوں نے چاہیے؟ بلکہ غلاظتیں کی ہوئی ہیں، تو وہ تو غلاظتوں کا سمپل ڈی این اے ہو سکتا سر ڈی این اے رپورٹس موجود ہیں. اچھا رپورٹ موجود جی ہے. ڈی این اے رپورٹس موجود ہیں اور اس کے بعد بھی یہ انکاری ہے. اچھا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اب اس وقت جو پلی وہاں لی جا رہی ہے جو سب سے بڑی کہ جی ان کا ایک کمیشن بنا دیں. وہ ویسے میں ابھی چلا دیتا ہوں، انہوں نے ہمارے وکیل ہیں جے او یو آئی کے جو ہے اپنا کامران مرتضیٰ، انہوں نے پہ یہ فکرہ کہا ہے، انہوں نے ایک پلی دی ہے، تو پھر تو 9 مئی کی بھی آپ پلی بنا لو. تو میں اپنی جو اپنی اسسٹنس ہے وہ تو دوں گا اور جو اپنی بات ہے وہ رکھوں گا. اس کے بعد فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، فیصلہ کریں. میرا صرف اتنا ہے کہ فیصلہ کسی جو ہے پریشر کے نیچے نہیں ہوتا، فیصلہ قانون کے مطابق ہوتا ہے. فیصلہ یہ اس بات کے نیچے نہیں ہوتا کہ کیا فرق پڑتا ہے. فیصلہ اس پہ ہوتا ہے کہ آپ کا اختیار ہے، آپ نے اس میں کوئی آپ آگے پروسیڈ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. اس طرح سے تو پھر اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ عمران خان والے میں بھی وہ یہ کہہ رہا ہے نا، عمران خان میں کہہ رہا ہے کہ وہ ہمارا جو ہے نا وہ اپنا کمیشن اپائنٹ کریں جو کیسز ہیں یہ اپنا 9 مئی والے اور 26 والے 26 نومبر والے، پھر اس میں بھی یقیناً ہونا چاہیے. یہ عجیب سی وہ منطق ہے کہ اس میں نہیں ہوتا، اس میں ہوتا تو عمران خان والے میں بھی کرنا ہے. تو یہ اب پلی کیا ان کی اب منظور ہونے والی ہے کہ نہیں ہے؟ سر یہ تو کہنا قبل از وقت ہے، لیکن بات یہ ہے کہ کمیشن کیوں بنایا جائے جب ٹرائل کورٹس موجود ہیں. جو پھر تو ہر کو کہے گا میں دیکھیں 4 اسمگلر مل کے کہیں گے میرا کمیشن بنا دو، جی 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 بالکل 4 ریپسٹ کہیں گے میرا کمیشن بنا دو، بالکل ایسے 4 جو ہے وہ نارکوٹک ڈیلرز کہیں گے وہ ہمارا کمیشن بنا دو. سر جو پیکا کے یہ جو مقدمات ہیں ان کو پیکا ڈیل کر رہا ہے، اسی لیے ایف آئی اے سائبر کرائم میں یہ کیسز گئے ہیں. پی کی رولز کے اندر جے آئی ٹی کا کانسیپٹ موجود ہے. وہ کیوں نہیں کرتے؟ وہ بڑا وہ چونکہ کمپریہنسو ہے، اس میں یہ ساری رپورٹیں جب لگیں گی ساتھ تو پھر یہ ان کو سزائیں ملیں گی. وہ یہ اس لیے نہیں بنا رہے. اب پی کی رولز کے اندر جے آئی ٹی کا کانسیپٹ موجود ہے جس میں لیڈ انویسٹیگیٹرز ہوں گے، اس کے بعد ان کے جونیئر انویسٹیگیٹرز ہوں گے جو سارے معاملے کو انویسٹیگیٹ کر کے کمپریہنسو رپورٹس سبمٹ کروائیں گے. اور پی کی رولز کے اندر مینشن ہے کہ وہ کمپیٹنٹ کورٹ میں رپورٹ 173 کی حیثیت سے پیش کی جائے گی. جی ویری امپورٹنٹ. اب وہ غیر بات ہے، ویری امپورٹنٹ. اس کی ویلیو ہے نا، ٹرائل چل رہا ہے نا، تو 173 کی رپورٹ کی حیثیت ہے جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اس کی. اگر چالان وہ سپلیمنٹری چالان کی حیثیت بھی اس کو حاصل ہے. لیکن سر جو پاکستان کا انکوائری کمیشن ایکٹ 2017 ہے اس کے اندر آپ نے کمیشن بنا دیا. کمیشن بنانے کے بعد رپورٹ مرتب ہوگی. رپورٹ مرتب ہونے کے بعد کیا وہ ٹرائل کورٹ میں ایڈمیسیبل ہے؟ نہیں. ویری امپورٹنٹ کوسچن. نہیں بالکل نہیں ہے. اس لیے تو چاہتے ہیں کہ وہ پڑھی رہے. جی 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 میں اسی پہ آتا ہوں. یہ چاہتے ہیں سر ان شارٹ انتہائی اختصار کے ساتھ یہ چاہ رہے ہیں کہ کمیشن بنے، پاکستان کے بلاسفیمی کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کی فائلز چلی جائیں کمیشن کے پاس. جب فائلز نہیں ہوں گی تو ٹرائل کورٹس کی پروسیڈنگ رک جائیں گی اور پھر اس کا اسٹیچوٹری پروویژن پہ ضمانت بھی لے لی. اسٹیچوٹری گراؤنڈز کے اوپر جو بیل ایز اے میٹر آف رائٹ وہ کلیم کر دیا جائے گا اور تمام مبینہ گستاخ یا بلاسفیمرز وہ باہر آ جائیں گے. یہ سارا مقصد ہے. اور مزے کی بات اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن چل رہی ہے جس میں میں بھی حسن معاویہ صاحب کا وکیل ہوں، عثمان وڈائی صاحب جو پٹیشنر سائڈ سے آرگیو کر رہے تھے انہوں نے بڑی ایک معصومانہ خواہش کا اظہار کیا. انہوں نے کہا جی کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک ہیبیس پٹیشن فائل ہوئی تھی. ہیبیس پٹیشن کی بنیاد کے اوپر جج صاحب نے جو ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ تھی ان کو روک دیا تھا. تو جج صاحب نے کہا تو اس کا کیا تعلق ہے اس کیس کے ساتھ؟ کہتے جی اس ججمنٹ کی بنیاد کے اس آرڈر کی بنیاد کے اوپر ہم چاہ رہے ہیں پورے پاکستان کے جتنے بھی بلاسفیمی کے کیسز ہیں ان کے ٹرائل کورٹس کو روک دیا. ہیبیس کارپس بالکل اور چیز ہے. ایک آدمی لاپتہ ہے، گمنام ہے. میں مقاصد کی بات کر رہا ہوں. مقاصد چاہتے یہی ہے کہ ان کا اچھا اصل چیز جس پہ میں ایک امپورٹنٹ چیز میں کہنا چاہوں بالکل گا. ٹھیک. آپ نے کہا کہ بلاسفیمی بزنس گینگ کام کر رہا ہے جو انٹریپمنٹ کر رہا ہے ان کو ان لوگوں نے اور الزام این سی ایچ آر کی رپورٹ کے اندر جتنے بھی کیسز ہیں 2020 سے لے کے 2024 تک ان سب کو آپ نے کہا کہ یہ بلاسفیمی بزنس گینگ کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. میرے سامنے رپورٹ موجود ہے پنجاب قرآن بورڈ کی. اس کے ممبران ہیں 14. ٹھیک. اس کے بعد اس میں پاکستان کے جتنے بھی مسالک ہیں، جتنے بھی سیکٹ ہیں مسلمانوں کے، ان کے تمام علماء کرام اس کے ممبر ہیں. ایک چیئرمین ہے. اس کے بعد
جو ممبر نمبر 11 ہے وہ ہے محمد معاذ ظفر جو SSP نمائندہ DIG اسپیشل برانچ ہیں جی یہ میں اردو میں ہے اس کی رپورٹ. 13 محسن امین یہ نمائندہ ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ داخلہ ہیں. 15 عابد حسین اسسٹنٹ سیکرٹری پنجاب قرآن بورڈ. اور 12 پہ جو نمائندہ ہے وہ نمائندہ کلیم اللہ صاحب یہ ہے نمائندہ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس پنجاب. سر اس اجلاس کے اندر بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں, آپ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی کیسز ہیں وہ فیک ہیں. اس پنجاب قرآن بورڈ کے اجلاس کے اندر جو FIRs ہیں ان کا اندراج کروایا گیا. اچھا انہوں نے کرایا. جی قرآن بورڈ کی ٹیکنیکل ریسرچ ٹیم نے جتنا بھی گستاخانہ مواد تھا جہاں تک ان کی ایکسیس تھی وہ اکٹھا کیا اور FIA کو وہ راؤٹ کیا کہ آپ اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں. اور پنجاب قرآن بورڈ نے وہ FIRs درج کروائیں اور اس میں سے 60 سے 70 ملزمان یا کو ایکیوز دے ہیو بین اریسٹڈ. آپ مجھے بتائیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاسفیمی بزنس گینگ کام کر رہا ہے, پنجاب گورنمنٹ کا جو پنجاب قرآن بورڈ ہے یہ بھی پھر بلاسفیمی گینگ کا حصہ ہے. میں اس میں ایک مولانا طاہر عقیل صاحب ہیں جو اس کے ممبر ہیں, انہوں نے اس کے اوپر کمنٹس کیے تھے اسی سیشن کے اندر, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. میں اردو میں ہے میرے پاس, پڑھ میں پڑھتا ہوں سر. اچھا ٹھیک یہ پڑھ لیں اردو میں پڑھ. اسپیشل برانچ کے نمائندے, اچھا آپ کا اردو میں ہے. اسپیشل برانچ کے نمائندے یہاں موجود ہیں. میں ان سے پوچھوں گا کہ اس رپورٹ کی بابت ان کے پاس کیا معلومات ہیں, کیونکہ انہوں نے اس کو بلاسفیمی بزنس گینگ کہا ہے جو کہ پورے پنجاب قرآن بورڈ کو ہی اس میں ملوث کر دیا گیا ہے. 60 سے 70 کے قریب ایسے ملزمان ہیں جو قرآن بورڈ کی سفارشات پر پکڑے گئے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو قرآن بورڈ بھی اس میں ملوث ہوا جو کہ پنجاب قرآن بورڈ کے ممبران کی تذلیل ہے. ان کیسوں کی درست پیروی کے لیے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کو سفارشات بھجوائی جائیں. یعنی 70 کیسز تو قرآن بورڈ نے سفارش کر کے پکڑے تھے, باقی ملزمان اس کا مطلب ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بھی اس میں انوالو ہے. اور یہ سارے کے سارے علماء دین اور SSP معاذ صاحب اور DIG اور اسپیشل برانچ اور دوسری جو پولیس ہے اس کے بعد پنجاب گورنمنٹ کی جو سیکٹری داخلہ وغیرہ ہیں, یہ سارے انوالو ہیں. ایکس IG بھی ہے اسلم ترین صاحب, یہ IG رہے ہوئے. جی تو اس کا کیا مطلب ہے سر کہ آپ سچے ہیں, FIA جھوٹی ہے انویسٹیگیٹو ایجنسی, اور یہ سارا ریکارڈ جھوٹا ہے. انوینشنل کیسز میں جو انویسٹیگیشن ہوئی ہے وہ پولیس جھوٹی ہے. اس کے بعد کیبنٹ ڈویژن کو اپلیکیشنز لکھی گئی, انہوں نے جو انویسٹیگیٹ آگے میٹر کو بھیجا وہ بھی جھوٹے ہیں. انٹیریئر منسٹری بھی جھوٹی ہے. تو پھر اگر آپ نے تفتیش کے جو تفتیشی ادارے ہیں ان کے اوپر آپ کو یقین نہیں ہے تو پھر میرے حال میں آپ موساد سے انویسٹیگیشن کروا لیں یا پھر را سے کروا لیں. پھر آپشن تو یہی بچتا ہے. چاہتے تو نہیں ہے کہ موساد یا را سے یا CIA سے یا MI6 سے کروا دیں, کیونکہ انہوں نے اس بنیاد پہ اسی بنیاد پہ سب سے زیادہ جو کنسرنڈ ہوتے ہیں وہ والدین ہوتے ہیں. یہ بچوں کے والدین وہاں ملنے بھی آتے تھے جیل میں, اور یہ بچے بھی, اچھا بچے تو اکثر سمجھتے تھے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. 4-5 وہ کہتے تھے ہم اللہ تعالیٰ معافی دے دے. چار بات ہے معافی ہو جائے تو اچھی بھی بات بھی ہوتی ہے اگر اللہ تعالیٰ معافی دے دے, لیکن قانون اپنا ایک راستہ تو نکالتا ہے. ان کے والدین نے کیا آپ کے ساتھ رابطہ میں ہوتے ہوں گے, یار بات ہے, تو وہ کیا کہتے ہیں؟ میں اس کے اوپر صرف آپ کے 2 منٹ چاہوں گا. ٹھیک ہے. ایک ملزم ہے دلاور التمش, اس کے باپ کا انٹرویو کیا جاتا ہے ایک ڈاکومنٹری میں. اس میں وہ کہتا ہے کہ پہلے ہم ٹرائل کورٹ کی, میں ویسے لبل باب بتا دیتا ہوں کہ پہلے ہم ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ تھے اور ہم سمجھتے تھے کہ ہمارے بچوں نے بلاسفیمی کی ہوئی ہے کیونکہ کریڈیبل ایویڈنس موجود ہیں ٹرائل کورٹس میں, FIA کی جو بھی ٹیکنیکل انالیسز رپورٹس, فرانزک DNA وغیرہ. تو اس کے بعد اسپیشل برانچ کی رپورٹ آتی ہے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے بچے انٹریپمنٹ کا شکار ہوئے. ٹھیک ہے, نہیں بچوں نے بتایا تو ہوگا نا والدین کو, ظاہر بات ہے. نہیں میں اسی طرف آتا ہوں. میں بتا رہا ہوں کہ کس طرح انٹریپمنٹ کی سٹوری کو اندر پلانٹ کیا گیا ہے. کہ پہلے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹرائل کورٹ کی پروسیڈنگ کا حصہ تھے, اس کے بعد اسپیشل برانچ کی NCHR کی رپورٹ آئی, اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ انٹریپمنٹ ہوئی ہے. اب یہ جو ملزم جس کا والد یہ کہہ رہا ہے کہ انٹریپمنٹ میرے بیٹے کے ساتھ ہوئی ہے, اس کے تھوڑے سے فیکٹس دیکھ لیجئے. اس FIR کا نمبر ہے 7/2024. اس کے 65 یا 66 پیجز کی جو ایویڈینشلی انیکسز ہیں وہ ٹرائل کورٹ میں سبمٹ ہو گئے ہیں. یعنی کہ 66 پیجز کی بلاسفیمی کی رپورٹ وہ جمع ہے. 66 پیجز ایک اور چیز ہے, 1 ٹائم اسکرین شاٹ انٹریپمنٹ ایک اور چیز ہے, وہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ فزیکل بلاسفیمیس گروپ میں کانٹینٹ کریٹر بھی تھا اور ایڈمن بھی تھا.
اس نے خود کانٹینٹ کریٹ بنایا بھی ہوا کیا تھا۔ اور خود گروپ بنایا بھی، ٹھیک۔ لہٰذا انٹریپمنٹ سٹوری ہو ادھر تو ہو ہی نہیں نہیں سکتا، گروپ سکتی۔ کیسے اس کے بعد فزیکل بلاسفیمی بھی اس نے کی تھی، اور مذہبی انلمیٹیڈ، امہات رسول، عالمہ سیدہ، یہ سارے گروپس کا یہ ممبر بھی تھا۔ یہ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے۔ اس کے بعد یہ بھی اپنے ناظرین کو دکھائیے گا کہ قرآن پاک کے اوپر اس خبیث نے جو غلاظت پھینکی تھی وہ ڈی این اے کی یہ رپورٹ جی وہ میں نے دیکھی وہاں ایف آئی اے کے آفس میں۔ تو یہ اس کا باپ یہ کہہ رہا ہے کہ ون ٹائم بلاسفیمیس انٹریپمنٹ ہوئی ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ ناظرین۔ یہ اتنا اہم ترین موضوع ہے کہ جس کی مسلمانوں کے ہاں ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین جو ہے اس کو مسلمانوں نے کسی بھی طور پر کبھی برداشت نہیں کیا۔ غازی الدین کا کردار پاکستان کے اور بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک مشعل راہ کردار کے طور پہ رہا ہے، جب اس طرح کی گستاخی جو تھی امہات المومنین کے بارے میں رنگیلا رسول میں کی گئی تھی۔ لیکن یہ جو ایک بہت سیلاب آیا ہے انٹرنیٹ کے ذریعے، اور جس میں ایک فیس لیس قسم کی ایک براس فہمی جو شروع ہوئی ہے، اس میں ایک بات بڑی یاد رکھیے کہ یہ ملک، اس کے سربراہ، اس کی سیاسی پارٹیوں کے رہنما، یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاؤں کی جوتی پر بھی قربان ہے۔ اگر تھوڑا سا آپ اس ملک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو سب کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا کسی غداری کے مقدمے پر ایسے سردار اسحاق صاحب ایک بنائیں گے کہ ان غداروں کو مقابلے پہ لے کے آیا جائے اور پوری دنیا کو سنوائیں گے کہ ان کی بھی سنو؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت اتنی سستی ہے کہ آپ اس کے اندر ان تمام چیزوں کو ساتھ اکٹھا کر سکیں۔ ہر کیس کے اندر، ہر معاملے کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خرابی ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قاتل تو ریگولر سزا پائے، ریگولر عدالت میں جائے، نارکوٹک ڈیلر تو ریگولر عدالت میں جائے، باقی سب تو ریگولر عدالت میں جائے۔ جب ان کو کمیشن بنا دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کمیشن بنے گا اور اس کی انویسٹیگیشن ہوگی۔ اگر یہ کمیشن بننا ہے تو پھر سب سے زیادہ حقدار جو ہیں وہ 9 مئی کے کمیشن والے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔